جس وقت خانہ کعبہ کی عمارت بن چکی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر لے کر آؤ تاکہ اس کو ایسے مقام پر لگا دوں جہاں سے طواف شروع کیا جا سکے۔ بعض روایت کی بنا پر اس پتھر کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے حبود کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اس پتھر کا نام حجر اسود ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ طوفان نوح کے وقت یہ پتھر بہہ کر کوہ ابو قبیس پر چلا گیا۔ اس موقع پر کوہ ابو قبیس سے صدا بلند ہوئی، کیا ابراہیم، یہ امانت ایک مدت سے میرے سپرد ہے۔ آپ نے وہاں سے اس پتھر کو حاصل کر کے کعبہ کے کونے میں نصب کر دیا اور کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے اس کو شروع کرنے پر اور ختم کرنے کا مقام ٹھہرایا۔ حاجیوں کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا یہ کام مسنون کار ثواب ہے۔ قیامت کے دن یہ پتھر ان لوگوں کی گواہی دے گا جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آتے تھے اور اس کو ہاتھ لگا کر حج یا عمرہ کی شہادت دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں اس وجہ سے گاڑا گیا تاکہ یہاں سے حج اور عمرہ شروع کیا جائے اور یہیں پر ختم کیا جائے۔ جب بھی 7 چکر لگائے جاتے ہیں تو اس پتھر سے شروع کیا جاتا ہے اور اسی پتھر پہ آ کر ختم کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے صاف اعلان فرمایا، یعنی کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو، تیرے قبضے میں نہ کسی کا نفع ہے اور نہ ہی کسی کا نقصان، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ حضرت عمر فاروق نے یہ اعلان اس لیے کیا کہ اکثر لوگ بت پرستی سے نکل کر قریبی زمانہ میں اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطرے کو محسوس کر لیا تھا کہ جاہل لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق پتھروں کی تعظیم کرنا جائز ہے۔ اس لیے آپ نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ حجر اسود کا استعلام صرف اللہ کے رسول کی اتباع کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے چوما جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما تھا، ادروائز یہ کسی کے نفع کا نہ مالک ہے اور نہ ہی کسی کے نقصان کا مالک ہے۔ حجر اسود نہ کسی کے نفع کا فائدہ رکھتا ہے اور نہ ہی کسی نقصان کی طاقت رکھتا ہے، جیسا کہ عہد جاہلیت کے لوگوں میں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود وہ کالا پتھر ہے جو کعبہ کے مشرقی کونے میں لگا ہوا ہے۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ پہلے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوا کرتا تھا، پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کو کالا کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کی یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف اعلان کر دیا کہ پتھر کو چومنا، میں اس لیے صرف چوم رہا ہوں اس پتھر کو کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کو چوما تھا۔ مگر آج کے لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، یہ کہیں بھی جو ہے اس کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ سیدھا سیدھا بدعت اور شرک کہلاتا ہے۔ اس لیے قبروں میں جانا، قبروں کی پوجا کرنا سارا کچھ شرک ہے، شرک اور بدعت کہلاتا ہے۔ ہمیں اس شرک اور بدعت جیسی لعنت سے بچنا چاہیے۔